السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پڑوس ملک پاکستان ایک ناکامیاب ملک ہے۔ یہاں باتیں زیادہ اور کام کم ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ملک کو آزادی ملی اور دیش کا بٹوارا ہوا، اس وقت پاکستان بنا اور ہمارا ملک اس کے لیے نہ جانے کیوں راضی ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کو نہیں بچا سکا۔ اس کا ایک اور ٹکڑا بنگلہ دیش بنا۔ شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں وزیر اعظم بننے نہ دیا، حالانکہ وہ زیادہ ممبروں کے ساتھ جیتے تھے۔ ان کے پاس بھٹو کی پارٹی سے زیادہ طاقت تھی، مگر اس کی اہمیت نہیں سمجھی گئی پاکستانیوں کی طرف سے، لہٰذا ملک کا، پاکستان کا بھی بٹوارا ہو گیا، بنگلہ دیش بنا۔ اور بدقسمتی یہ کہ اب بنگلہ دیش بھی بنگلہ دیش نہیں رہا۔ وہاں نہ جانے کیا سازشیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گیا ہے، حالانکہ معاشی طور پر بنگلہ دیش پاکستان سے بہتر ہے۔ اور اب دیکھیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہاں 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی بربریت، ظلم جاری ہے۔ یہ دنیا تماشا بن کر دیکھ رہی ہے۔ سپر پاور کہلانے والے بھی اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی بربریت کو، ظلم کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں اب اس پر جانا نہیں چاہتا، مگر ایک بات ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ حماس کی ہو یا اسرائیل کی ہو یا کچھ اور ہو، مگر جو بربریت، جو تشدد ہمارے سامنے ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی مذہب اسے اپروو نہیں کر سکتا، کوئی مذہب اس بربریت کی تائید نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو ہے۔ اور پاکستان کے مولانا تقی عثمانی صاحب، ابھی میں سن رہا تھا، ایک دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہو گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ جانیں، مگر سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں اتر جانا چاہیے، مگر یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اور بات ہے۔
اس پر کئی لوگوں کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ہم جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس طرح جہاد کی بات کرنے والے، اس طرح دھواندار تقریر کرنے والے، اس طرح فلسطین کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کی بات کرنے والے بات ہی تو کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اسرائیل کے خلاف کوئی فوج بھیج سکتا ہے؟ یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی وقت بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، 50,000 زیادہ سے لوگ شہید ہونے کی بات کرنے والے، کئی لوگوں کو بیوہ دیکھنے والے، کئی لوگوں کو یتیم دیکھنے والے، کئی لوگوں کو اپاہج دیکھنے والے، کیا وہ ان کے لیے کچھ کہتے ہیں؟ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ جہاد کی بات تو ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ جہاد سے ہر ایک کو عشق ہے، محبت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نہ جانے جو بھی ہو، وہ جہاد کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگ اب بھی ہو رہے ہیں، مگر کسے فکر ہے فلسطین میں بسنے والے مجبوروں کی؟ کیا فلسطینیوں کی مجبوری کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مسلمان ملکوں کو مدد پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، ہم پڑھتے ہیں کہ مدد پہنچائی جا رہی ہے، مگر جتنی مدد پہنچانی چاہیے تھی اتنی تو نہیں پہنچائی گئی، یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء تقریر کرتے ہیں زور و شور سے، اور بیچ بیچ میں سبیلنا لا الہ الا اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی ہے، اور مسجدوں سے دعا بھی کی جاتی ہے، اسرائیل کی شکست کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، مگر ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ذرا اس پر بھی تو ہمارے علماء کرام کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اس ویڈیو کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہزار کہیں، مگر ہم جیسے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مجبور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد ہر طرف سے جانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ فلسطین کے لوگ ٹیرورسٹ نہیں ہیں، حماس اسرائیل کی طرح ٹیرورسٹ ہے، مگر فلسطین کے لوگ، یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں فلسطین کی اکثریت تشدد پسند نہیں ہے، وہ تو امن و امان چاہتے ہیں، مگر ان پر جو بھی وجہ ہو ظلم ہوا ہے، اسرائیل کی بربریت عیاں ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش تمام ممالک سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد صرف مسلمان ممالک سے نہیں بلکہ دنیا کے
ہر ملک سے پہنچنی چاہیے، جس کی ضرورت ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ برائے مہربانی مطلع کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔